واجب الاحترام معززین سامعین و حاضرین حضرات، قرآن مجید فرقان حمید قرآن رشید کے 16واں پارہ میں سے سورہ مریم شریف کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ ان کلمات طیبات میں رب العالمین جل شانہ نے ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو مومن ہیں، ایمان والے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ عَنْ قریب، اللہ تعالیٰ مہربان ہو کر ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں خدا بے حد محبت ڈال دے۔ جو مومن ہیں اور ایمان کی دولت کے حصول کے بعد ساری زندگی نیک عمل، انہی کو ولی کہتے ہیں۔ اور کیونکہ اعمال کی مقبولیت کا انحصار ایمان پر ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج زکوٰۃ ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، حفظ ہے، تہجد ہے، جو کچھ بھی جتنی عبادتیں ہیں، ان عبادتوں کی مقبولیت کا انحصار ایمان پر ہے۔ ایمان ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا ہے۔ محبت محبوب جن کے دلوں میں ہے وہ مومن ہے، اور محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے، محب چاہتا ہے کہ بس میرے محبوب کا ذکر، اور جو کچھ محبوب فرما دے محب اس پر عمل کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہو۔ محبوب کا ذکر میٹھا لگتا ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ہر آن ہر لمحہ ہمیشہ ہمارے آقا کا ذکر، کیونکہ ارشاد فرمایا نا، ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر درود بھیجتے۔ اللہ تعالی محبوب پر درود بھیجتا ہے، اور یہ جملہ جب شروع فرمایا تو اس سے پہلے ان لگایا، ان اللہ، حالانکہ یوں بھی ہو سکتا تھا کہ یصلون اللہ و ملائکتہ، کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک پر درود بھیجتے، مگر یہ نہیں فرمایا ان اللہ و ملائکتہ۔ یہ ان جس جملے کی ابتدا میں ہو اس کے شکوک و شبہات کو ختم کر دے، تحقیق کا معنی ہوتا ہے، تحقیق، اور پھر جس جملے کی ابتدا میں ان آ جائے اس جملے میں جو احکام ہوتے ہیں ان کے منکرین کا رد مقصود ہوتا ہے۔ سرکار پر اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اور ایمان والوں کو حکم دیا کہ تم درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو۔ اب ان چیزوں کا اگر کوئی منکر
منکر ہے تو اس کا رد کیا ہے اللہ تعالیٰ نے انا فرما کر. سبحان اللہ. بے شک، انا کا معنی ہے تحقیق، بے شک. اور پھر جس جملے کی ابتدا میں انا لگ جائے وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے. بے شک. جملہ اسمیہ کا فائدہ ہے دوام و استمرار، یعنی ہمیشہ، یہ کام ہمیشہ ہے. اللہ نے فرمایا کہ میں ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے محبوب پہ درود جناب غور کیجیے. اللہ تعالی جل شانہ اب جس ذات پاک کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا، جو حدوں سے پاک ہے، لامحدود ذات ہے، مطلق ذات ہے، غیر مقید ذات ہے، قدیم ذات ہے، واجب الوجود ذات ہے. وہ فرما رہا ہے کہ ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے میں اللہ محبوب پہ درود. اسی لیے ہم کہتے ہیں دیکھو کہ عبادت خدا یہ بھی تو آخر خوش بخت لوگوں کی قسمت ہے نا جنہیں عبادت نصیب ہوتی ہے. مگر عبادت خدا ختم ہو جائے گی، ذکر مصطفیٰ ختم نہیں. یہ صرف جذبات کی بات نہیں، تحقیق کی بات ہے. عبادت خدا ختم ہو جائے گی لیکن ذکر مصطفیٰ ختم ہو جائے گا. اب ان لفظوں کو بھی یاد رکھنا، کیونکہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ پھر بعد میں کہتے ہیں ذکر خدا ختم ہو جائے گا، ذکر مصطفیٰ ختم نہیں ہوگا. میں نے ذکر کی بات نہیں کی، اللہ کا ذکر ختم ہونے والا نہیں ہے. بے شک. کیونکہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ لا احصی ثناء علیک کما اثنیت علی نفسک. یا اللہ جس طرح تو اپنی ذات کا ذکر کرتا ہے ہم کہاں اس ذکر کا احاطہ کر سکتے ہیں یا اس جیسا ذکر کر سکتے ہیں. تو پتہ چلا اللہ تعالیٰ خود اپنی ذات کا، اپنی صفات کا خود ذکر کرتا ہے. ذکر تو نہیں مٹنے والا، لیکن میں نے عبادت کی بات کی. عبادت بھی ایک فعل ہے نا، نماز عبادت ہے. ہم پڑھتے ہیں تو نماز کا وجود ہوتا ہے. نماز عبادت ہے. عبادت کرنا مخلوق کا کام ہے، اللہ عبادت نہیں کرتا. عبادت کا معنی ہے تذلل، انکساری، جھکاؤ، احتیاج، محتاج ہونا. ہم اللہ کے محتاج ہیں اس کی عبادت. ٹھیک ہے نا. ہم کمزور ہیں، ہم تواضع والے ہیں، ہم انکساری والے ہیں. ہمارے لیے تکبر عیب ہے، کیونکہ جب ہے تو محتاج تو تکبر کرے محتاج ہو کر، تیرے لیے عیب ہے. جو کسی کا محتاج نہیں، تکبر اس کی شان ہے. سبحان اللہ. اسی لیے قرآن پاک میں اللہ کے اسماء صفات میں المتکبر، یہ بھی اس کا اسم صفت ہے، کیونکہ وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ہر کوئی اس کا محتاج ہے. اس لیے حضرات محترم عبادت وہ کرتے ہیں جو محتاج ہیں، اور جو بے نیاز ہے اس کی عبادت کی جاتی ہے، وہ کسی کی عبادت نہیں کرتا. اب عبادت کرنا کام ہے مخلوق کا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ مخلوق تو ختم ہو جائے گی.
कुल्लु शैन हालिकुन, हर शय खत्म हो जाएगी इल्ला वजहू, अल्लाह की जात, ठीक है नहीं, अल्लाह की जात बाकी रहेगी, हर शय खत्म। जब इबादत करने वाले खत्म हो जाएंगे तो फिर इबादत कौन करेगा? इबादत भी तो खत्म हो जाएगी। बेशक इबादत करने वाले खत्म हो जाएंगे, इबादत भी खत्म हो जाएगी, लेकिन हमारा अल्लाह बाकी है। न अल्लाह खत्म होगा, न जिक्र मुस्तफा खत्म होगा। इसीलिए हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिक्र को अल्लाह ने दवाम बख्शा है। और जनाब बंदा, और फिर जिक्र भी अल्लाह ताला क्या करता है महबूब। अब देखो ना, जैसे कुरान में फरमाया कि फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूँ। तो भी अल्लाह हमारा जिक्र, अब हम हैं बंदे, अगर अल्लाह ये फरमाता रहे या इबादी या इबादी या इबादी या इबादी, तो हमें उससे क्या फायदा? हम अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं, उसकी अजमत, उसकी शान, उसकी किबरियाई, उसकी बेनियाजी, उसकी उलूहियत, उसकी रहमानियत, उसकी रहीमियत, उसका किदम, उसका वजूद, हम उसके कमालात का जिक्र करते हैं हम बंदे। और अल्लाह हमारा जिक्र क्या करता है? वो हमारे गुनाह मिटाता है, वो हमें नेमतें अता फरमाता है, वो हमें आराम अता फरमाता है, वो हमें इनाम अता फरमाता है। ये है उसका जिक्र करना। महबूब का जिक्र जो रब करता है क्या करता है? ये नहीं है कि बस या मोहम्मद हो या मोहम्मद, जिक्र करता है, यानी महबूब को इज्जत देता है। इसी तरह औलिया के लिए भी फरमाया कि तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। तो जिन्होंने हर आन और हर लम्हा अल्लाह का जिक्र किया, अल्लाह का जिक्र, और बंदा अल्लाह का जिक्र ये नहीं है कि या अल्लाह हो या अल्लाह हो या अल्लाह हो, ये जिक्र हो रहा है नहीं। जिक्र कद यकून बिल लिसाने वक़द यकून बिल जवारे वक़द यकून बिल कल्ब। कभी बंदा ज़बान से अल्लाह का जिक्र करता है, कभी अपने आज़ा से अल्लाह का जिक्र करता है, कभी दिल से अल्लाह का जिक्र करता है। ज़बान से क्या है? उसकी सुबूहियत का जिक्र, उसकी उलूहियत का जिक्र, उसकी कुदूसियत का जिक्र, उसके कमालात का जिक्र, उसकी शान का जिक्र, ये है ज़बान का जिक्र। और उसकी किताब का पढ़ना भी उसका जिक्र है। यक़राउ किताबहू, उसकी किताब को पढ़ना, समझना, ये भी उसकी ज़ात पाक का जिक्र है। तो जनाब बंदा, फिर जब कोई बंदा ये सारे जिक्र करता है तो रब फिर उसका जिक्र करता है। हुजूर ताजदार गोला पाक पतन शरीफ बैठे थे और बंदे आ रहे थे, और बंदे कहते थे कि हक फरीद या फरीद, हक फरीद या फरीद, हक फरीद। एक मुल्ला दौड़ता हुआ ताजदार गोला के पास आ गया कि जनाब आप देखें, आपके होते हुए ये क्या शिर्क हो रहा है? ये या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह नहीं करते, ये या फरीद कह रहे हैं, हक फरीद या फरीद हक। मैं लगता है कि तू जाहिल है। मैं कुरान में जो रब ने कहा है कि फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूं, ये इन बेचारों का काम नहीं है कि ये हक फरीद या फरीद करें। क्योंकि बाबा फरीद गंज शकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सारी जिंदगी अल्लाह के जिक्र में गुजारी है। अब अल्लाह उनका जिक्र कर रहा है बंदों के जरिए। रिज़्क रब देता है ना, मगर तिजारत करनी पड़ती है, कोई सनद बनानी पड़ती है, कोई मजदूरी करनी पड़ती है,
کوئی جناب کاشتکاری کرنی پڑتی ہے، کوئی نہ کوئی سبب بنانا پڑتا ہے، رزق دینا اس کا، ذکر وہ کرتا ہے، سبب ان کو بنایا جو حق فرید یا فرید۔ اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے، کیا ہے؟ شہرت دیتا ہے، مقام دیتا ہے، بلندی دیتا ہے بندے کو، بلندی۔ اب کتنا عرصہ گزر گیا حضور داتا سرکار، لیکن اب بھی دنیا دوڑ رہی ہوتی ہے ان کی مزار پر انوار کی طرف دوڑ رہی ہے۔ کتنا عرصہ گزر گیا حضور غوث اعظم کو، مگر 11ویں اب بھی ہو رہی ہے، ہر جگہ 11ویں۔ روکنے والے بھی بیچارے روکتے روکتے مر گئے، مر رہے ہیں، مرتے رہیں گے، مگر 11ویں تو بند نہیں ہوگی، 11ویں بند نہیں ہوگی۔ ہماری اس جامع مسجد میں بھی تقریباً 43-44 سال پہلے ہم نے 11ویں شروع کی، ہو رہی ہے، ہوتی رہے گی۔ 11ویں روکنے والے مر گئے، بھاگ گئے، دوڑ گئے، پتہ نہیں کہاں گئے، لیکن 11ویں ہو رہی ہے۔ یہ اللہ کرا رہا ہے۔ ولی کا عرس کرو، اللہ کراتا ہے، ولی کی عزت کرو، اللہ کراتا ہے۔ جو خوش بخت لوگ ہیں سیجعل لهم الرحمن ودا، سبحان اللہ، اللہ ان کے دلوں میں اپنے محبوبوں کی محبت ڈال دیتا ہے، اور پھر ان کا جب اللہ کے بندوں سے محبت ہوتی ہے تو پھر اعمال مقبول ہوتے ہیں، یعنی ان کے اعمال، پہلے بندے ان کے اعمال مقبول ہوئے جو مومن بھی ہیں، نیک عمل بھی کیے، پھر جب رب نے ان کی محبت بندوں کے دلوں میں ڈال دی۔ حدیث قدسی ہے، ان اللہ تعالی اذا احب عبدا دعا جبرائیل علیہ السلام، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو محبوب بناتے ہیں۔ اب آپ بتائیں دنیا میں کتنے محبوب بندے ہوں گے؟ ہے نا، لا تعداد محبوب، لا تعداد۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ جب بھی کسی بندے کو محبوبیت کا منصب عطا فرماتا ہے تو دعا جبرائیل علیہ السلام، اللہ جبریل امین کو دعوت دیتا ہے، کس بات کی؟ اس محبوب بندے کی عظمت و شان سنانے کی۔ اب شان سنانا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اور ولی کی شان سننا، نبی کی شان سننا، یہ جبریل امین کی سنت ہے۔ اسی لیے دعا یہاں استعمال کیا کہ اللہ بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے۔ بلائے تو وہ جو دور ہو بلانے والے سے، بلانے والا بلائے ہوئے سے دور ہو، بلایا ہوا بلانے والے سے دور ہو۔ اللہ تو ہے ہی اقرب، پھر بلانے کا کیا مطلب؟ اسی لیے یہ لفظ دعا استعمال کیا، دعوت کا لفظ استعمال کیا، کہ تاکہ تم اگر کسی نیک بندے کے ذکر کی محفل سجاؤ تو بلانا اللہ کی سنت ہو جائے، آنا جبریل کی سنت۔ یہ نہیں ہے کہ اب دیکھو حدیث سے ثابت ہے سنت ہے، اور ملا بکواس کرے بدعت ہے، تو تیری بکواس پہ ہم لعنت بھیجتے ہیں۔ ہم تو ولیوں کا ذکر کرتے رہیں گے، کیونکہ ذکر ولی کی محفل کے لیے بلانا ہمارے اللہ کا طریقہ ہے، اور آنا جبریل امین کا طریقہ۔ اور پھر جب بلایا نا جبریل امین علیہ السلام کو، تو کیا فرمایا؟ فرمایا یا جبریل انی احب فلانا، فلاں بندہ جو ہے نا میں نے اس کو اپنا محبوب فاحبہ، تو بھی اس کے ساتھ محبت کر۔ حکم دیا، حکم امر ہے، حکم دیا، جبریل کے لیے محبت کرنا واجب ہو گئی۔ فرمایا فاحبہ، تو بھی اس سے محبت کر۔ وَيُحِبُّهُ جبرائیل علیہ السلام، تو جبریل امین اس سے محبت کر۔ اب محبت کا معنی کیا ہے بھئی؟ بات محبت ہو گئی جی ہم محب بن گئے، نہیں، محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب کا ذکر ہی کرتے رہو، ذکر کراتے رہو، ذکر سنتے رہو، بس محمد اس محبوب کی بات کرو۔ تو جناب حدیث میں کہ ثم ینادی فی السماء، پھر آسمانوں میں اعلان کیا جاتا ہے، آسمانوں میں پھر اعلان کیا جاتا ہے، فرشتوں
رب فرماتا ہے کہ فرشتوں میں جا کر اعلان کرو اور کہو احبو ہو، سارے فرشتوں یہ اللہ کا محبوب بندہ ہے، یہ داتا ہجویری اللہ کا محبوب ہے، یہ غریب نواز اجمیری اللہ کا محبوب ہے، یہ جیلان کا بادشاہ اللہ کا محبوب ہے، یہ جناب گولڈے کا تاجدار اللہ کا محبوب ہے، یہ مہرآبادی سرکار اللہ کا محبوب ہے۔ اعلان ہوتا ہے اللہ کے محبوب بندے کا، اعلان آسمانوں میں، زمین والوں کو ابھی پتہ نہیں، آسمانوں میں ڈنکے بج گئے۔ پھر حدیث پاک میں وَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، آسمان والے فرشتے بھی اس کے محب بن جاتے ہیں، وہ بھی اس کا ذکر کرتے ہیں، وہ بھی اس پہ نچھاور ہونے لگتے ہیں۔ ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ، پھر اس کی مقبولیت کو زمین پہ رکھ دیا جاتا۔ اب جو اللہ کو پسند ہوتے ہیں وہ اللہ کے محبوبوں سے محبت کرتے ہیں، اور جو نہیں کرتے وہ ناپسند ہوتے ہیں، وہ مردود ہوتے ہیں۔ اس لیے جناب یہ محبوبیت کے منصب پہ فائز وہی ہوتا ہے جس کے دل میں میرے آقا کی محبت کاملہ ہو، کیونکہ آقا کی محبت کاملہ کا نام ہے ایمان، ٹھیک ہے نا، ایمان۔ اب سرکار سے پوچھیں کہ آقا اب ہمیں پتہ نہ چلے محب ہے یا نہیں ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ مومن ہے یا نہیں ہے مومن؟ تو فرمایا اس کے سامنے علی کا ذکر، اس کے سامنے ذکر علی کرو، علی 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 کرو، علی کی عظمت بیان کرو، ان کی شان بیان کرو، ان کا مقام بیان کرو۔ اگر وہ سن کر خوش ہو جائے تو مومن ہے، اگر اس کے چہرے پہ تغیر آ جائے تو سمجھو منافق ہے، چاہے اس کی داڑھی جتنی بڑی ہو، اس کا علم جتنا ہو، عبادت جتنی کرتا ہے، اگر ذکر علی کے لیے سڑتا ہے جلتا ہے تو وہ کتا منافق ہے۔ اور صورت دیکھنے میں کچھ نہیں لگتا مگر علی کا نام آ جائے تو قربان ہو جاتا ہے، وہ مومن ہے، اس کے عمل کو رنگ لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ